بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراتب الصحیح وتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور مقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه ترجيحا كان أصح مما دونه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ صحیح کے تمام مراتب ایک نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، یعنی صحیح کے جو مراتب ہیں، صحیح جو حدیث ہیں ان کے اندر بھی مراتب ہیں، مراتب فرق ہے، درجات کا فرق ہے۔ تو کہا کہ متفاوت ہوتے ہیں صحیح کے رتبے، صحیح کے درجات۔ کیوں متفاوت ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ان اوصاف کے تفاوت کی وجہ سے جو قوت میں تصحیح کی تقاضا کرنے والے ہیں، جو قوت میں تصحیح کا تقاضا کرنے والے ہیں، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ، یہ لما کانت شرط ہے اور اقتضت جواب شرط ہے، اس لیے کہ جب غلبہ ظن کی وجہ سے مفید ہوں گے، جب وہ مفید ہوں گے غلبہ ظن کی وجہ سے، کس غلبہ ظن کی وجہ سے؟ جس پر صحت کا مدار ہے، تو وہ تقاضا کریں گے کہ اس کے لیے مختلف درجات ہوں۔ اقتضت، وہ تقاضا کریں گے کہ اس کے لیے مختلف درجات ہوں، ان کے بعض پر ان امور کے اعتبار سے جو قوت پہنچانے والے ہیں، جو تقویت دینے والے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب حال یہ ہے، ایسا ہی ہے، تو فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ، تو وہ کہ جس کے روات درجہ علیا میں ہوں گے، عدالت اور ضبط اور دوسرے صفات کے اعتبار سے جو ترجیح کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ اصح ہوں گے ان کے مقابلے میں جو اس سے کم درجے کے ہوں گے، یعنی جس میں ضبط ہے، عدالت ہے، لیکن اتنی نہیں جتنے پہلے درجے والوں میں ہے، تو وہ پہلے درجے والا اوپر ہوگا اور دوسرا نیچے ہوگا۔ أصح الأسانيد، فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن أبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة بن مسعود، ودونه في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها من في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة۔ فَمِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ، تو اس سلسلے میں مرتبہ علیہ پر، مرتبہ علیہ میں وہ ہے کہ جس پر بعض ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے۔ تو اصح الاسانید کا جن پر اطلاق کیا ہے وہ کون ہے؟ جیسے کہ زہری عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، اس کو اصح الاسانید شمار کی جاتی ہے۔ اور جیسے محمد ابن سیرین عن عبیدۃ بن عمرو عن علی، یہ بھی اصح الاسانید میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ابراہیم نخعی جو علقمہ سے، اور علقمہ جو ابن مسعود سے، یہ بھی اصح الاسانید میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ كَرِوَایَةِ بُرَیدَ بن عبداللہ، اور اس سے نیچے رتبے میں، یعنی دوسرے نمبر، بس اوسط درجہ کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں،
اور اس سے نیچے رتبے میں جیسے کہ برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ کی روایت اپنے دادے سے اور ان کے دادے کی اپنے ابا موسیٰ سے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے کہ حماد ابن سلمہ کی روایت ثابت سے اور ثابت کی روایت انس سے، یہ درجہ وسطی ہو گیا۔ وہ دونہا، اور اس سے کم درجہ رتبے میں جیسے کہ سہیل ابن ابی صالح، یہ سب وہ ہیں کہ جن کے اندر عدالت بھی ہے، ضبط بھی ہے اور دوسرا اوصاف بھی ہے، لیکن جو پہلے اصح الاسانید والے ہیں اس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہ سارے اوصاف، اور جو درمیان میں ہے اس سے نیچے درجے کے ہیں، اور یہ تیسرا اس سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ ان سب میں ضبط ہے اور عدالت ہے، جیسے کہ سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جیسے کہ علا ابن عبد الرحمن اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ادنا میں چلے جائیں گے تو اولا، علیا، وسطی اور ادنا، اس طریقے سے ہو جائے۔ فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبي عن جدي، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليه بعض الأئمة أنها أصح الأحاديث، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. یہاں تک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اوپر علیا، وسطی اور ادنا کو جو بیان کیا تو ان تمام کو عدالت اور ضبط یہ شامل ہے، مطلب تمام ہی عادل اور ضابط ہیں، مگر بے شک تمام ان کو عدالت اور ضبط کا نام شامل ہے، یعنی وہ سب عدالت اور ضبط میں مشترک ہیں، مگر یہ کہ پہلے مرتبے میں ان صفات میں سے ہیں جو ترجیح دینے والے ہیں اس کو، جو ان کی روایت کے مقدم کرنے کا تقاضا کرتے ہیں ان سے جو ان سے نیچے ہیں، التی تلیہا یعنی جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے نیچے ہیں، وفی التی تلیہا اور جو ان سے نیچے ہیں اس میں ایسی قوت ضبط ہے کہ جن کی تقدیم کا تقاضا کرتا ہے اس پر جو تیسرے نمبر پر ہے، وہی مقدمۃ اور تیسرا جو ہے وہ مقدم ہے ان لوگوں کی روایت پر جو منفرد ہونے کی حالت میں حسن شمار کیا جاتا ہے، یعنی درجہ حسن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ محمد ابن اسحاق عاصم سے، عاصم ابن عمر سے اور وہ جابر سے، اور وہ عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وقس علی ھذا المراتب، اور اسی مراتب پر تمام کو قیاس کر لو جو اس کے مشابہ ہو ترجیح دینے والے صفات میں۔ جی آگے بھی دو لائنیں اور ہو گئے۔ تو والمرتبۃ الاولی پہلا مرتبہ وہ ہے جس پر بعض ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، یعنی جو سالم ان زہری والی روایت جو آئی نا، زہری ان سالم ابن عبداللہ ابن عمر ان ابیہ اور محمد ابن سیرین ان عبیدۃ ابن عمرو ان علی، یہ جی تو بعض ائمہ نے ان پر اصح الاسانید کا یعنی اطلاق کیا ہے کہ وہ اصح الاسانید ہے، لیکن والمعتمد قابل اعتماد بات یہ ہے کہ عدم الاطلاق لترجمۃ معینۃ، کسی معین سند کے اطلاق کے بغیر یہ رکھا جائے، یہ نہیں کہ یہی صرف، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی معین سند ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نام یستفاد من مجموع ما اطلق الائمۃ علیہ ذلک ارجحیتہ علی ما لم یطلقوہ، تو ائمہ نے جن کو اصح الاسانید کا لقب دیا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ جی ہاں،
مستفاد ہوتا ہے اس کے مجموعے سے جس پر ائمہ نے اطلاق کیا ہے اس کا، یعنی اصح الاسانید کا. کیا مستفاد ہوتا ہے؟ ان کا راجح ہونا ان لوگوں پر جن کا ائمہ نے اطلاق نہیں کیا، یعنی جن کو ائمہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا ان پر مقدم ہوں گے وہ لوگ جن کو ائمہ نے اسپیسیفائی کیا. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدد بعضهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ، اور اس تفاضل کے ساتھ لاحق ہوگا، ملے گا، متصل ہوگا متفق الشیخان، وہ کہ جس کی تخریج پر شیخین نے اتفاق کیا ہو، یعنی شیخین نے جس کی تخریج پر اتفاق کیا ہو وہ گویا کہ مقدم فضیلت زیادہ ہوگی. جی ہاں، بخاری مسلم دونوں اس کی نسبت سے کہ جس پر ان دونوں میں سے ایک منفرد ہو، بالکل، یعنی یا تو صرف بخاری ہو یا صرف مسلم ہو. یوں ومن فرد به بخاری، اور وہ جس میں بخاری منفرد ہو، بالنسبت الی من فرد، یعنی وہ تفاضل والا ہوگا اس کے مقابلے میں جس میں مسلم منفرد ہو. علماء کے اتفاق کی وجہ سے ان دونوں کے بعد ان دونوں کی کتاب کے قبول کرنے پر واختلاف بعضهم فی ایما ارجح فما اتفق علیہ ارجح من هذه الحیثیت، اور ان کے بعض کا جو اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ راجح ہیں، فما اتفق علیہ ارجح من هذه الحیثیت، تو جس پر اس حیثیت سے راجح ہونا متفق ہو جاوے اس میں سے جس پر وہ دونوں متفق نہیں ہوئے. یعنی بعضوں کا جو اختلاف ہے کہ ان میں سے کون راجح ہے، تو جس پر علماء کا اتفاق ہو جائے اس حیثیت سے راجح ہوگا اس کے مقابلے میں جس پر اتفاق نہیں کیا گیا ہو. وقت صرح الجمہور، اور جمہور نے صراحت کی ہے، تصریح کی ہے صحیح بخاری کے مقدم کرنے کی، یعنی وہ مقدم ہے صحت میں. ولم یوجد ان احد التصریح بنقیضہ، اور کسی سے اس کے نقیض کی تصریح پائی نہیں گئی، یعنی اس کے خلاف کسی نے تصریح نہیں کی ہے. اس کو بقیہ پھر کل دیکھتے ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ.